2 سال کے پیسے تھے. اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو کہ وہ پچھلے سال میں کسی کا قرض لے کے کوشش کرتا ہوں نہ مروں, وہ صدر صاحب وہ تحریک کا حصہ بن گئے, وہ پیسے پڑے رہے, لیکن اناؤنسمنٹ واز دیر. اور پرائم منسٹر کی اناؤنسمنٹ کسی قیمت پر اس کو حالات کے جبر کے تابع مذاق نہیں بننا چاہیے. انوار اللہ کی گفتگو کو اوور لک کیا جا سکتا ہے, لیکن پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے الفاظ کی حرمت کا پاس رکھنا ہم سب پر فرض ہے, اگر وہ اس قابل ہیں تو. شرط ساتھ یہ ہے, جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی اس بار کی, ظفر آباد بار کی, اب ظفر آباد بار کے وکلا اور آپ کے وکلا کی تعداد برابر ہے نہیں ہے. ہاں, یہ کریڈٹ مجھے ضرور جاتا ہے کہ پہلی دفعہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں آزاد کشمیر میں نارتھ اور ساؤتھ کا تصور ختم کر کے میں نے 3 ڈویژنز کا نام نوٹیفائی کیا, پونچھ, ظفر آباد, میرپور, اور وسائل کی تقسیم بھی اب ایسے ہی ہوتی ہے. انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑا, لیکن میں نے کیا. آپ کا بھی نام کے اوپر پونچھ ڈویژن تھا, پوسٹیں کس نے دی گریڈ 20 کی؟ آپ کے چیف انجینئرز کس نے دیے؟ بھمر میں تو ایک پوسٹ بھی ابھی تک نہیں دی میں نے گریڈ 20 کی. جہاں بھی تفریق تھی, جہاں بھی کمزوری تھی, ہم نے اس کمزوری کو دور کیا. اور میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں, 2 شہر میں نے دیکھے ہیں جو خوبصورت ترین شہر ہیں. یہ پہلے نمبر پر راولا کوٹ ہے, دوسرے نمبر پہ کوٹلی ہے, باقی اوور پاپولیٹڈ ہو گئے ہیں. اتنا خوبصورت شہر ہے آپ کا کہ اگر صرف آپ ٹورسٹ کلچر کو بحال کر دیں, کیا میں آپ سے درخواست کر چلا ہوں, حکومت آپ کے سارے سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے, جس میں آپ کے بلدیاتی ادارے ہیں, جس میں آپ کی سول سوسائٹی, آپ وکلا ہوں گے, آپ کی طالب علم ہوں گے, ان کے تعاون سے ایک 2-3 ڈیز کا فیسٹیول یہاں کرنا چاہتی ہے, جس میں کراچی سے لے کر خیبر تک میں سارے ٹورسٹ آپریٹرز کو بلانا چاہتا ہوں کہ یار آؤ دیکھو, یہ متھ توڑو, یہاں کچھ نہیں ہے. لوگ تھوڑا سا ووکل ہیں لیکن محبت کرنے والے لوگ ہیں, منافق نہیں ہیں. آؤ ان سارے ریسٹ ہاؤسز کو, ان سارے ہوٹلز کو, اس سارے انفراسٹرکچر کو بحال کرتے ہیں. صبح آیا کرو, شام کو بیشک پنڈی چلے جاؤ. اٹ ول بی اے گیم چینجر فار دس پونچھ. پرائم منسٹر کو تو یہاں سے کچھ نہیں لے جانا, لیکن جو ہی ایک عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہوگا تو سوچ بھی مثبت ہوتی جائے گی. علامہ اقبال نے کہا تھا دنیا میں سب سے بڑا سچ بھوک ہے, 2 × 2 4 روٹیاں. اگر یہ سلسلہ قائم رہا تو حقوق کے نام پہ انتشار, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میرے الفاظ یاد رکھنا, سب سے زیادہ آپ کا خطہ متاثر ہوگا. ہر چیز کی اللہ پاک نے حد قائم کی ہے. کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز میں میانہ روی. صرف اقبال نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. پھر عشق کی انتہا کیا ہے؟ دیوانگی. اگر ہم ادھر جانا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے. نوٹیفیکیشن میں آپ کے دیکھ لوں گا, لیکن چونکہ آپ نے کمال کی واردات ڈالی ہے, میں صدر صاحب سے گوشہ کر رہا تھا, سینئر منسٹر صاحب کے, سینئر منسٹر صاحب یہ جتنے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کتنا کو کام تھے, اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی. انہوں نے مجھے کم سے کم فگر دیا, وہ بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کا حق ہے اور محبت ہے آپ سے, تو آپ کی بار کے لیے, آپ کے حجم کے اعتبار سے نہیں, آپ کی محبت کے اعتبار سے 30 لاکھ روپیہ میں اناؤنس کر رہا ہوں. اب مجھے امید ہے کہ آپ کا کچھ شکوہ رہ نہیں جائے گا, چیک چند دن تک آپ کے پاس آ جائے گا. صرف میری اس درخواست کو بار بار یقینی بنانے کی کوشش کیجیے گا. شوگر کوٹڈ بات مجھے کرنی نہیں آتی, معافی و ضمیر میں اپنا کھول کے بیان کرتا ہوں. اختلاف رائے اس سے رکھنا 100% آپ سب کا جمہوری حق ہے, لیکن ایک التجا خالصتاً آپ کے لیے ہے, اپنے حقوق کی پرامن جدوجہد کو جاری رکھیے, اپنے ووکل کلچر کو بھی محفوظ رکھیے. لیکن ان دونوں سے ضروری کیا ہے کہ یہ جو چھاپ ہے اس علاقے میں, جس کی وجہ سے یہاں کا سب سے بڑا جو ایسٹ ہے دیٹ از ٹورزم, وہ ڈوب رہا ہے, ہمیں اس کو ختم کرنا ہے اور پونچھ کے اصل چہرے کو, پرل ویلی, اس ویلی کو واپس لانا ہے. اس میں میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. اس کے 100% بینیفیشری آپ اور آپ کے لوگ ہوں گے, جو کہ میرے لوگ بھی ہیں.
आई एम पार्ट ऑफ यू एंड यू आर पार्ट ऑफ मी। ये गवर्नमेंट आपकी ओनरशिप के साथ है, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने छुपा के रखी हुई है, कोई हमारे 2 नंबर अजायम नहीं है, जो हैं हम आपके सामने हैं। ग्रेजुअली मैं इस सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश करता हूं, सियासी कारकुन हूं। अगर इसको साथ कन्फ्रंट करूंगा तो खुद भी टूट जाऊंगा, या सिस्टम का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब, और आखिरी जुमला जो मेरे इस अजीज प्रेसिडेंट ने कहा, एक ओनरशिप हम सबको लेनी है। अफराद से इख्तलाफ हो सकता है, अदारों से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। आप अगर तो इंटरेक्शन प्रोग्राम्स हो ना, तो जितने मेरे दोस्त हैं ना, जिनको जो थोड़ा सा मैं अब क्या महदूद सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि जिनकी सोच जो है वो हमसे थोड़ा सा आगे सोचती, चलें इसको पोलाइट वर्ड कर, उन्हें इंटरेक्शन प्रोग्राम्स के तहत LOC से पार भेजने की जरूरत है। जाएं वहां जाके सिविल सोसाइटी से पूछें। ये जो गाड़ी पे मेरी परचम लहरा रहा है, जो रियासत के वकार की अलामत है, जाएं जाके पूरे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुझे ये तो लहरा के दिखा दें, ये तलाश करके दिखा दें कि ये किधर है। और आखिरी बात जो मेरी 1000 तकरीरों में आपको मिलेगी, जिसको मैंने फुल इंडोर्स किया है, कि क्यों पागल बनाते हो अपने आप को और अपनी नई नस्ल को। 10 लाख फौजें निकाल रहे भारत यहां से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से, दे रहा आपको हक खुद इरादियत। मैं जिंदा रहा, मैं अकेला आपको यकीन दिलाता हूं, हिंदुस्तानी फौजें छोड़ दें, पाकिस्तानी फौजों को हम रिक्वेस्ट करेंगे चले जाओ, हो जाएगी रायशुमारी। मेरी और आपकी जिंदगी में कौन सी रायशुमारी है? ये जो खिता आपको मिल गया है, यहां पे जो नस्लें नो हैं, उनके ज़हनों को पूरा गंदा करके हम करना क्या चाहते हैं? ये जो मिल गया घर, इसको इतना मजबूत करें कि जिनके सदके ये सारा निजाम मिला है वो हम पे ना थूकें। कम से कम उनकी उम्मीद जिंदा रहे कि चलो यहां कुछ मौजूद है जो हमारे मुश्किल वक्त में ये खूनी लकीर को रोन देंगे। ये है हमारे होने की जवाजियत बेस कैंप की। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनी थी। ये बेसिकली खिता आजाद आपके बुरसा ने इसलिए किया था कि इस खूनी लकीर के पार अगर किसी हमारी मां बहन बेटे की अस्मत दरी की जाती है तो उन दरिंदों के साथ काटे जाएंगे। अगलू ने हमें आपस में फिट कर दिया, चलें एक दूसरे को आर्गुमेंट करके चलते रहें। ये है हिंदुत्व का असल फलसफा, बगल में चुरी मुंह में राम राम, कि उधर की तरफ तवज्जो छोड़ दो, इधर बैठ के आपस में मुज़ाकरे जारी रखो।